على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم و قابل عزت احترام بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے ساتھ چند معروضات پیش کرنے کا فخر حاصل کرنا چاہوں گا. چند دین کی باتیں آپ کے ساتھ کرنے کا فخر حاصل کرنا چاہوں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی طبیعت کو کچھ طرح ڈالا ہے کہ جب ہم دین اسلام کی، ایمان کی، آواز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایمان اوپر اٹھاتے ہیں، اور جب ہم برائی کی، غلط کاموں کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. دین و ایمان کا مذاکرہ، ایمان و اعمال کا مذاکرہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے اور ہوتا رہا. آج اس لیے آپ حضرات کے ساتھ چند باتیں پیش کروں گا. محترم دوستوں، آپ کا میں طالب علم بھائی اور آپ میرے طالب علم بھائی، ہم وہ لوگ ہیں آپ حضرات اور میں ایک ہی درسگاہ کے رہنے والے ہیں. جس درسگاہ میں آپ زیر تعلیم ہیں، میں بھی اسی درسگاہ کا ایک فرزند ہوں. محترم دوستوں، آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیروں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں، جن کے لیے دنیا اور اس میں موجود ہر چیز، آسمان و زمین میں موجود ہر چیز دعا کرتی ہے. سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے 10 بار دعا ہیں. محترم دوستوں، آپ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے خالق کائنات نے ہمارے لیے ہر چیز کو سجا دیا. ہم علوم نبویہ کے وارث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ایمان و اعمال کی ہے. ہم نے ایمان و اعمال کی محنت کرنی ہے. محترم دوستوں، ہم وہ لوگ ہیں جن کو وارثۃ الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے وارث کہا گیا. ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر چیز بنائی گئی. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو آسمان بھی ہم پر رشک کرتا ہے، زمین بھی ہم پر رشک کرتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے کئی دوست دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی لذتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے رب کا احسان لاکھوں اور کروڑوں احسان کہ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا نورانی ماحول دیا کہ جس میں ایمان و اعمال کی محنت ہو رہی ہے. محترم دوستوں، ہمیں اتنا رتبہ اونچا کیوں ملا کہ ہمیں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. ہمارے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ہمارے لیے زمین و آسمان میں موجود ہر چیز دعا کرتی ہے. محترم دوستوں، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم علوم نبویہ کے وارث ہیں. علوم نبویہ کے جو وارث ہیں، نبوت کے علم کے جو وارث ہیں، ان کے لیے
اتنا بڑا شاندار استقبال کیا گیا، ان کو اتنے بڑے رتبے دیے گئے۔ جب آپ نے اس درسگاہ میں قدم رکھا تو آپ نے اس درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، آپ نے زمانے کی پرخار وادی میں قدم رکھا، جہاں قدم قدم پر پھول نہیں کانٹے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ نے جب دین کے شعبوں میں جانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ عوام آپ کو کس طرح سامنا کرتی ہے، عوام آپ کی طرف کس طرح دیکھتی ہے۔ اس طرف آپ کے ملک میں مسلمانوں میں اسلام ایک انجان بن چکا ہے۔ کل پرسوں میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، وہاں ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں، تو وہاں لوگ اس طرح دیکھ رہے تھے شاید میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے۔ آپ جب جائیں گے دنیا میں، آپ باہر کے ماحول میں جائیں گے تو لوگ دنیا کے رستوں میں اتنا مست ہیں کہ آپ کی بات ان کو ایک اجنبی محسوس ہوگی۔ دین اسلام ایک کوئی نیا دین آ گیا ہے ایسے محسوس ہوگا۔ محترم دوستو، آپ نے دین اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی ہے۔ آپ جن بزرگوں کے جانشین ہیں، ان بزرگوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا قربانی دی ہے۔ اس وقت کے موجودہ نظام، جمہوری نظام نے ہمیں بالکل کمزور اور نڈھال کرنے کے لیے ہماری معیشت کو، ہمارے علم کو، ہمارے ملک کو، ہماری حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے نظام آیا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ آج اگر آپ اس درسگاہ میں بیٹھ کر کوئی ارادہ نہیں رکھتے، کوئی جذبہ نہیں رکھتے، کوئی آپ کا کوئی اقدام آگے کا نہیں ہے، تو پھر آپ کے اور میرے پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ جب خواب نہیں کوئی کیا عمر کا طے کرنا، جب خواب نہیں کوئی۔ ایک بہت قیمتی شعر میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، بہت قیمتی شعر، اگر آپ اس کو زندگی میں پلے باندھ دیں تو آپ زندگی کے ہر موڑ میں انشاءاللہ کامیابی کے سفر کے لیے ہر چیز برداشت کرتے جائیں گے۔ محترم دوستو، کہ جب خواب نہیں کوئی کیا عمر کا طے کرنا، ہر صبح کو جی اٹھنا، ہر رات کو مر جانا، ہر صبح کو جی اٹھنا، ہر رات کو مر جانا۔ اگر آپ کا دین اسلام کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، آپ دین اسلام کی کسی خدمت کے میدان میں نہیں جانا چاہتے، تو پھر میری اور آپ کی زندگی بیکار ہے۔ بس ایسے ہی ہے کہ صبح کو اٹھتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھ جاتے ہیں، اور کیا ہے؟ جب خواب ہوگا ہمارا ایک نظریہ ہوگا، ہمارا ایک موقف ہوگا، ہمارا ایک ایک سانس، ہمارے دماغ کی ایک ایک سوچ، ایک ایک ہوا کا جشن، ایک ایک چیز ہم ایسے محسوس کریں گے کہ ہمارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم اس کے لیے ہر چیز کی سرتن دھن کی بازی لگا دیں گے۔ اگر ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، پھر ہم ایسے ہی چلتے پھرتے کھاتے بس ایسے ہی رہیں گے۔ آپ اپنے اندر دین اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھیں، فرنگی سامراج انگریز کے خلاف لڑنے کا جذبہ رکھیں۔ آنے والا دور جتنا مشکل دور آ رہا ہے، تاریخ میں امت پر شاید اس سے مشکل دور نہ آیا ہو۔ آپ محسوس نہیں کر رہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ آنے والا دور کتنا بہت تاریخ دور آ رہا ہے۔ ہر آنے والا دن آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے دین کے لیے بہت ہی سخت ترین ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ محترم دوستو، دجالی قوتیں آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ آپ کے ملک کو ہر طرف سے جکڑ لیا گیا ہے، ہر طرف سے IMF کے قرضے، ہر طرف سے آپ کے ملک پر یہودیوں کا قبضہ۔ آپ کا یہ ملک یہودی اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اٹھیں، آپ اس کے لیے دنیا کے میدان میں آنا چاہیں، تو پھر آپ ملک کے لیے، قوم کے لیے کسی خدمت اور جذبے کا عنوان دل میں لے کر اٹھیں۔ محترم دوستو، بس میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آپ دین اسلام کی خدمت، ملک و ملت کی خدمت کے لیے بیدار ہو جائیں۔ اسی ماحول میں رہ کر، اسی درسگاہ میں رہ کر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے سیکھنے کی جگہ ہے۔ میں بھی آپ کا طالب علم بھائی، آپ بھی میرے طالب علم بھائی۔ آپ کسی میدان سے اگر کچھ سیکھ کر گئے تو آپ کچھ دنیا کو دے سکیں گے۔ اگر یہاں آپ اور سونا اور جاگنا بنا لیا، رات کو سوئے صبح کو اٹھ گئے، اگر یہی معمول بنا لیا، پھر
زمانہ جو آگے کرنے والا ہے وہ شاید آپ کو نہیں معلوم۔ آخر میں پھر وہی شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ جب خواب نہیں کوئی کیا عمل کا طے کرنا، ہر صبح کو جی اٹھنا، ہر رات